دوستو آج نیوز ٹائم 1 پہ ہمارا ایک انتہائی غیر معمولی نوعیت کا موضوع زیر بحث ہے. وہ موضوع ہے انجینئر محمد علی مرزا اور مفتی طارق مسعود کا سوشل میڈیا پہ کلیش. تعارف کچھ یوں ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا اور مفتی طارق مسعود صاحب دو الگ الگ جماعتوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. مرزا صاحب اس جماعت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ فرقہ واریت کی کوئی اصل نہیں. وہ قرآن مجید کی اس آیت کے تحت جو کچھ یوں ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو. وہ اس آیت کے تحت کہتے ہیں کہ ہم صرف مسلمان ہیں، فرقہ واریت کوئی شے نہیں. اس کے برعکس مفتی طارق مسعود صاحب وہ دیوبند جماعت کے نمائندے ہیں. واقعی کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا اور مفتی طارق مسعود کے مابین سوشل میڈیا پہ علمی اختلاف کچھ سالوں سے چل رہا تھا، لیکن ان کی فزیکل ملاقات نہ تھی. تو فزیکل ملاقات کو مفتی طارق مسعود صاحب انجینئر کے آبائی شہر جہلم پہنچ گئے، مگر انجینئر صاحب وہاں پہ مفتی صاحب سے نہ ملے. یہاں پر ابتدائی صورتحال تھی. جو نتیجہ ہم نے خاص کیا وہ یہ تھا کہ یہ انجینئر محمد علی مرزا کے اسٹوڈنٹس کی ہار تھی اور مفتی صاحب کے اخلاق کی شکست. ہم نے انجینئر محمد علی مرزا اور مفتی طارق مسعود صاحب کی آفیشیل ویڈیوز دیکھی ان موضوعات کے اوپر. تو اس میں سے ہم نے چند نکات نکالے ہیں جو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، پھر یہ آپ کا فیصلہ کہ کون جیتا اور کون ہارا. انجینئر محمد علی مرزا مفتی طارق مسعود سے کیوں نہ ملے؟ اس پہ انجینئر محمد علی مرزا نے 5 وضاحتی بیان دیے ہیں. نمبر 1، انہوں نے کہا کہ 2 شرائط میں نے رکھی تھی مفتی صاحب سے ملنے کے لیے. پہلی شرط مفتی صاحب اکیلے آئیں گے، دوسری شرط مفتی صاحب آئیں گے اور صرف عقیدے پر بات ہوگی، ہم نے فروغ پر کوئی بات نہیں کرنی. جہاں تک سیکیورٹی کا معاملہ ہے تو سیکیورٹی گارڈز آر ٹوٹلی الاؤڈ. دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ مفتی صاحب کے پاس میرا واٹس ایپ نمبر ہے، مفتی صاحب کا اور میرے ایڈمن کا کافی عرصہ سے رابطہ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود مفتی صاحب نے آنے سے پہلے نہ ہمیں کوئی میسیج کیا نہ کال کی. اچانک آ گئے اور کہا کہ محبت بڑا پیغام. یہ کون سا محبت بڑا پیغام ہوا کہ آپ اچانک چوک پہ کھڑے ہو جائیں اور اس کے بعد کہہ دیں کہ میں آ گیا 48 گھنٹوں کا. تیسرا پوائنٹ، مفتی صاحب نے اپنے کراچی والے بیان میں کہا کہ مجھے تمام کی تمام شرائط قبول ہیں، لیکن جب وہ جیلم آئے تو انہوں نے تمام کی تمام شرائط پامال کی. پہلے انہوں نے کہا کہ 6 مولویوں کا ریپ میرے ساتھ بیٹھے گا، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم فدو پر بھی بات کریں گے. چوتھا پوائنٹ، مرزا صاحب کے بارے میں مفتی صاحب نے کہا کہ یہ فرعونی دعوے کرتے ہیں کہ میں قیامت تک نہیں آؤں گا، یہ تو وہ. اس پہ مرزا صاحب کا یہ جواب آتا ہے کہ یہ عاجزانہ دعویٰ تھا، جیسے ہم عیسائیوں سے دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ قیامت تک بھی لگے ہو، آپ توحید کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے ہو، آپ چاہے ٹیمپرڈ فارم آف انجیل کو بھی فالو کرتے ہو، اس کے باوجود توحید اپنی جگہ پہ اسٹیبلش ہے. 5واں پوائنٹ، مرزا صاحب نے کہا کہ میرے پاس انٹیلیجنس رپورٹس تھیں جس کے اندر آیا تھا کہ یہ آئے ہیں مناظرے کے لیے نہیں بلکہ مجھے نقصان پہنچانے اکیڈمی میں کوئی ہلا گلا کرنے. تو اس لیے مجھے CTD اور DPO کی طرف سے بھی منع کیا گیا تھا کہ آپ نے کوئی جوابی بیان ریکارڈ نہیں کروانا، آپ نے کوئی مناظرہ نہیں کرنا. طاہر اشرفی صاحب، مولانا طاہر اشرفی صاحب نے انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں کہا بیان کے اندر کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، کوئی CTD ایجنسی کی رپورٹ نہیں، کوئی DPO نے منع نہیں کیا. جب یہ انجینئر محمد علی مرزا سے پوچھا گیا کہ آپ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ سب سے پہلی چیز، میں اس چیز میں خوش ہوں کہ ایک دیوبندی مولانا کو بچانے کے لیے دوسرے دیوبندی مولانا آ گئے. دوسرا، انہوں نے کہا طاہر اشرفی صاحب کے پاس میرا پرسنل نمبر ہے، ان کی اور میری شروع میں ہی بات ہو گئی تھی کہ کسی معاملے کے اندر نہیں دخل لیں گے. تیسرا، انہوں نے کہا کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں میرے پاس تو ایجنسی کی رپورٹ ہے، میں ثبوت کے طور پہ نہیں پیش کر سکتا. تو طاہر اشرفی صاحب DPO کا انٹرویو ریکارڈ کروا کے یہ لوگوں کے سامنے کھول دیں کہ مرزا صاحب جھوٹ بول رہے ہیں. چوتھا، طاہر اشرفی صاحب کے بارے میں مجھے ادارے میں چند لوگوں نے کہا کہ آپ ان کے خلاف اپلیکیشن دیں، ان کی اپلیکیشن ان کا پیچھا کرے گی، لیکن میں نے کہا علمی اختلاف کو علمی ہی رہنا چاہیے. مرزا صاحب نے کہا طاہر اشرفی صاحب آپ گورنمنٹ آفیشل ہیں تو آپ نیوٹرل بنیں، آپ دیوبندی نہ بنیں. پہلے آپ گورنمنٹ افسر ہیں، بعد میں آپ اپنے فرقے کے ریپرزینٹیو ہیں. نمبر 2، انہوں نے کہا کہ دیکھیے طاہر اشرفی صاحب، اگر کوئی ویسے ہی ڈسکشن کرے میں اور مفتی صاحب تو پولیس کا کوئی لینا دینا نہیں، لیکن اگر مناظرے کے طور پہ آئیں گے تو ہمیں گورنمنٹ کا آفیشیل اپروول چاہیے ہوتا ہے. آپ گورنمنٹ آفیشیل، آپ عمران خان صاحب سے ہمیں گورنمنٹ اپروول لے دیں. اس کے علاوہ مناظرہ کریں گے، مفتی صاحب تو یہاں سے چلے جائیں گے، لیکن جو یہاں کی جوڈیشری ہوگی، پولیس ہوگی، وہ میرے پیچھے پڑ جائے گی، میں سیاپے میں پھنس جاؤں گا.
اور جہاں تک بات ہے اگر ہم ویسے ہی ویڈیو ریکارڈ کریں وہ تو ایف آئی کا کام ہے, اس میں پولیس کا عمل دخل نہیں ہے. تو مفتی صاحب آپ آ جائیں, طاہر شریف صاحب آپ بھی آ جائیں, ایون مفتی تقی عثمانی صاحب آپ بھی آ جائیں, آپ تینوں, اور ایک طرف میں بیٹھوں گا, ہم پی ٹی وی پہ اپنا مناظرہ کروا لیتے ہیں گورنمنٹ سے اپروول لے کے. تو لہٰذا جو میں نے بات کی تھی وہ میری کرامت قیامت تک قائم ہے, یہ مرزا صاحب نے دعویٰ کر دیا. تو سامعین, مفتی صاحب نے ویڈیو بنائی, اس ویڈیو 5 منٹ کی ویڈیو میں سے ہم نے 10 علمی نکات اخذ کیے ہیں اور ان کا جواب بھی دوسری فریقین کی طرف سے اس میں داخل کیا ہے. پہلا, مفتی صاحب نے کہا کہ میں 22 گھنٹے کا سفر کرتے ہوئے کتابوں کا بورا لے کر آیا. نمبر 2, مفتی صاحب نے کہا میں محبت بھرا پیغام لے کر آیا. نمبر 3, مفتی صاحب نے کہا میں نے یوٹیوب پہ ویڈیو اپلوڈ کی تو جواب بھی یوٹیوب پہ آنا چاہیے, نہیں تو یہ بد اخلاقی شمار ہوگی. نمبر 4, مفتی صاحب نے کہا میں کراچی سے جہلم آیا تو ان کا کوئی نمائندہ میرے سے رابطہ ہی کر لیتا اگر یہ خود نہیں کر سکتے تھے. نمبر 5, مفتی صاحب نے کہا میں نے 48 گھنٹے کا ویڈیو میں ٹائم دیا تھا مگر میں 1 ہفتہ وہاں رہا, 1 ہفتے میں ہی میرے سے رابطہ کر لیتے. ان کا جواب انجینئر محمد علی میٹھا سے جب پوچھا گیا کہ مفتی صاحب کتابوں کا بورا لے کے 22 گھنٹے کا سفر کر کے آپ کے پاس آیات کیوں نہ ملے, انہوں نے جواب دیا کہ کراچی سے اسلام آباد کا 2 گھنٹے کا سفر بائی ایئر, وہاں سے جہلم کا 1.5 گھنٹے کا, یہ کل 3.5 سے 4 گھنٹے کا سفر ہے. مفتی صاحب بائی ایئر آئے ہیں, انہوں نے فوٹوز اپنی اپلوڈ کی ہیں, تو یہ سفر میکسیمم 4 گھنٹے کا بنتا ہے نہ کہ 22 گھنٹے کا. نمبر 2, وہ کہتے ہیں کتابوں کا بورا لے کے آئے, تو مرزا صاحب کا جواب ہے کتابوں کے بورے پہ بات کرنی نہیں, ہماری بات صرف قرآن مجید پہ اور حدیث پہ ہوگی, باقی کتابوں کی طرف ہم نے جانا ہی نہیں. نمبر 3, لوگوں نے کہا کہ مفتی صاحب تو محبت بھرا پیغام لے کر آئے تھے, آپ نے پھر نہیں ملاقات کی. انہوں نے کہا کہ یہ کون سا محبت بھرا پیغام ہے, آپ 48 گھنٹے کا ٹائم دے رہے ہیں, آپ میرے سے بغیر پوچھے آ گئے ہیں, آپ آئے ہیں چونک پہ کھڑے ہو گئے ہیں, تو یہ محبت بھرا پیغام نہیں تھا. نمبر 4, ویڈیو یوٹیوب پہ اپلوڈ کیوں نہیں کی, تو اس کا وہ جواب دیتے ہیں کہ مجھے ایجنسی کی طرف سے DPO کی طرف سے منع کیا گیا تھا. 5واں, مفتی صاحب نے 48 گھنٹے کا ٹائم دیا اور 1 ہفتہ وہاں پہ رہے, تو آپ 1 ہفتے بعد ہی مل لیتے. تو اس کا مرزا صاحب نے کہا مجھے الہام ہونا تھا کہ 1 ہفتہ انہوں نے یہاں رہنا, انہوں نے 48 گھنٹے کا ٹائم دیا. صاحب نے مزید 5 باتیں اور کی. پہلی بات کہ آپ کا جو اسٹائل ہے مرزا صاحب وہ فرعونی اسٹائل ہے, متکبرانہ اسٹائل ہے جو اللہ نے خاک میں ملا دی ہے. نمبر 2, آپ نے کہا تھا کہ میں بابوں کو نہیں مانتا, بزرگوں کو نہیں مانتا, تو دین کہاں سے آیا ہے پھر. نمبر 3, میں دوبارہ جہلم آؤں گا لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا, میں آپ کے پاس نہیں آتا, میں آؤں گا درس وغیرہ دوں گا. نمبر 4, میں محنت کو ڈیفینڈ کرنے آیا تھا, آپ نے جو کہا تھا کہ محنت جون سی یہ قرآن کے خلاف ہے, تو یہ میں اس کو ڈیفینڈ کرنے آیا تھا, آپ نہیں ملے. اور 5واں, میں بنو امیہ خصوصاً سیدنا معاویہ اور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پر تبصرہ کرنے آیا تھا. جب اس کا جواب انجینئر صاحب سے مانگا گیا ان 5 باتوں کا بھی, تو اس کا بھی انہوں نے ایک ایک کر کے جواب دیا. انہوں نے کہا جہاں تک بات ہے آخری نقطے کی کہ میں بنو امیہ خصوصاً سیدنا معاویہ اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پر تبصرہ کرنے آیا تھا, کہتے ہیں میں اس تبصرے کے لیے بالکل ریڈی ہوں, میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں کہا ہے. اس سے پچھلا جو آپ نے بات کی کہ محنت کو ڈیفینڈ کرنے آیا تھا, تو وہ تو پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اس سے پچھلا کہ میں دوبارہ جہلم آؤں گا اور آپ سے نہیں ملوں گا, تو مفتی صاحب آپ آئیں, بیٹھیں, اپروول لیں, وہی بات دوبارہ میں ریپیٹ کروں گا کہ آپ اپروول لیں گورنمنٹ کا آفیشیل, اس کے بعد میرے ساتھ مناظرہ کر لیں آپ. اس سے پچھلی بات جو آپ نے کہا کہ میں نے کہا میں بابوں کو نہیں مانتا, کہتے بابا اور بزرگوں سے مراد ہے وہ بابا اور بزرگ جو آپ کے ہیں. البتہ ائمہ کرام جتنے بھی ہیں میں تمام کی عزت کرتا ہوں, تمام کو رہنما مانتا ہوں. اور اس سے پچھلی آپ نے کہا شاید متکبرانہ ہے, میرا فرعونی اسٹائل ہے, تو ان کا آپ کی اگر سازش میں نہ آیا تو میرا فرعونی اسٹائل ہو گیا. تو مرزا صاحب نے جواب میں چند مثالیں دی. انہوں نے کہا سب سے پہلی مثال, مفتی صاحب آپ نے کہا تھا کہ میں محنت پہ بات کرنے تیرا باپ آ رہا ہے, تو کیا یہ متکبرانہ اسٹائل نہیں تھا. آپ مفتی صاحب نے کہا یہ علمی کتابی نہیں, دنیا کا سب سے بڑا فسادی ہے. مفتی صاحب نے اس کے بولنے کو بھونکنا کہا. ایون ایک اہل حدیث کا مناظرہ کرتے ہوئے مفتی صاحب نے کہا کہ بھاڑ میں جائیں محدثین, بہار میں جائیں مفسرین. تو کیا یہ تمام باتیں فرعونی اور متکبرانہ اسٹائل میں نہیں آتی. ناظرین, آج کے اس پروگرام میں جو کریٹیکل انالیسس میں کر سکتا تھا میں نے کیا, یہ میری ذاتی رائے تھی. اس طرح سے کوئی بھی اختلاف کر سکتا ہے, یہ رائے کوئی 100% حتمی فیصلہ نہیں ہے, یہ میری اپنی رائے ہے, اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں. اگر میں نے کچھ غلط کہا تو اللہ مجھے معاف کرے. اسی کے ساتھ آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے.
میں آپ کا میزبان علی محمد. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ جلد از جلد. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.